السلام علیکم ویورز، پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ حقیقی ہیرو کہلائے۔ ہم انہیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک ان پر فخر کریں گے۔ یہ لوگ پاکستان کا تاریخی اثاثہ ہیں اور تاریخی نقش پر اپنے گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے ملالہ یوسفزئی کی۔ جی ہاں، قوم کی اس نام نہاد بیٹی نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، کیونکہ اسے خرید لیا ہے امریکہ نے، صرف پاکستان کی جاسوسی کے لیے۔ لیکن اس تلخ حقیقت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس۔ ملالہ یوسفزئی نے کس طریقے سے شہرت پائی؟ ملالہ نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے اس پر انعامات اور ایوارڈز کی بارش کی گئی؟ ایسا کون سا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے دنیا نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا؟ ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1997 کو پیدا ہوئیں۔ ملالہ یوسفزئی کے 2 بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب ٹیچر جیسے مقدس پیشے سے وابستہ ہیں۔ ملالہ یوسفزئی جب 12 سال کی تھیں تو انہوں نے تعلیم کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ ملالہ کی آواز کو دبانے کے لیے طالبان نے اپنی کوششیں جاری کر دیں اور اس کے لیے ملالہ کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ اس کے بعد ملالہ یوسفزئی نے DDC کی اردو کی ویب سائٹ میں بلاگ لکھنا شروع کر دیے۔ ملالہ کی زندگی کا دردناک واقعہ 9 اکتوبر 2011 کو پیش آیا، جب ملالہ اسکول سے واپس آ رہی تھیں تو طالبان نے ملالہ یوسفزئی پر گولیوں کی بارش کر دی۔ ملالہ اور اس کی دوست کافی زخمی ہو گئیں۔ ملالہ اور اس کی دوست کو پشاور کے اسپتال میں فوراً منتقل کیا گیا، لیکن ملالہ کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، جس کے بعد اس کو انگلینڈ میں لایا گیا جہاں اس کا علاج کروایا گیا۔ 2003 میں اپنی سالگرہ کے موقع پر ملالہ یوسفزئی نے یونائیٹڈ نیشنز میں خطاب کیا اور اتنی کم عمر میں اتنے بڑے ادارے میں خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اکتوبر 2017 میں ملالہ یوسفزئی کو ستارہ جرأت دے دیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہ پاکستانی ایوارڈ ہے جو کہ تیسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ لیکن ملالہ یوسفزئی کو جس وجہ سے سپورٹ کیا گیا وہ تھا اس پر ہونے والا حملہ۔ یہ حملہ ہوا بھی تھا یا پھر نہیں؟ ملالہ کو سپورٹ کر رہی ہیں فورن انٹیلیجنس ایجنسیز تاکہ ملالہ پاکستان کی جاسوسی کر سکیں۔ ملالہ یوسفزئی نے پوری پاکستانی میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ یہ نام نہاد محب الوطن صرف تقاریر اور اپنی مختلف جگہوں پر کیے جانے والے خطاب میں ہی پاکستان کی بات کیوں کرتی ہیں؟ عملی طور پر ملالہ یوسفزئی پاکستانی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی دلچسپی رکھتی ہیں۔ یہ صرف کام کر رہی ہیں تو امریکہ کے لیے، اور انہوں نے شہرت پانے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی۔ ملالہ یوسفزئی کو امریکی ایوارڈ سے آئے دن نوازا جاتا ہے۔ امریکی میڈیا اور امریکی گورنمنٹ پاکستان کو صرف نیچا دکھانے کے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کے اس گھناؤنے کھیل کے باوجود پاکستانی میڈیا ملالہ یوسفزئی کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے۔ پاکستانی میڈیا ملالہ یوسفزئی کی تقریروں کی نشریات دکھاتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی پاکستان کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں رکھتی اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس انٹرسٹ کو شو کیا ہے۔ صرف اپنی تقاریر میں پاکستان کی بات کرتی ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ ویورز، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری نیو انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ کا اظہار کرنا مت بھولیں۔